أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور جس گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اس کی گھر والی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک اور کہا آؤ تم ہی سے کہہ رہی ہوں. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہ ربی احسن مثوائی بے شک مجھے یہاں لانے والا میری پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھا رکھا ہے. انہ بے شک لا یفلح الظالمون زیادتی کرنے والے کامیابی نہیں پاتے. اللہ جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا جو گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے ان کے بھائیوں کے ساتھ جو سلسلہ اور معاملہ پیش آیا اسی طرح سے پھر انہیں کنویں میں ڈالا گیا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس کنویں سے بھی بخیر و عافیت حفاظت کے ساتھ باہر نکالا. مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی برکتیں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو آپ کے کنویں سے نکلنے کے بعد کنویں کے در و دیوار اور پتھر آپ کے پیچھے رو رہے تھے. یہ شان ہے اللہ کے نبی کی. اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ آپ جیسا حسین اس وقت کوئی نہیں تھا. ایسے آپ کا حسن تھا جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے. آپ کی آنکھیں موٹی موٹی آنکھیں تھی جو حسن کی علامت ہے اور اسی طرح سے بال آپ کے گھنگریالے تھے پنڈلیاں اور آپ کی کلائیاں موٹی تھی. تو جب وہ ڈول سے باہر آئے تو وہ آدمی حیران ہو گیا جس نے ڈول ڈالا تھا مالک بن زار خزائی اور وہ بڑا حیران و پریشان ہوا. تو اس نے کہا کہ یا بشرا ہادہ غلام کیسی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے اتنا حسین و جمیل لڑکا. اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین لکھتے ہیں صاحب تفسیر روح المعانی کیونکہ جب بھائیوں کو پتہ چلا وہاں پہ چرواہوں کے علاوہ کنعان کے اس جنگل میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ ان سے یہ بھٹک گئے تھے راستہ ان سے بھول گیا تھا اس وجہ سے یہ اس جنگل میں گئے. تو یہ تقدیر کیونکہ غالب آنی تھی اور یہ سارا سلسلہ ہونا تھا. تو یہ جب اس جنگل میں گئے انہوں نے سارا معاملہ جو کل ہم نے ذکر کیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو جب بیچا نا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ گنتی کے چند جو ہے وہ درہموں کے بدلے اور انتہائی کھوٹے سکوں کے بدلے 20 یا 22 درہموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کیا. تو آپ ان کے ڈر کی وجہ سے خاموش تھے تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اب جب جانے لگے تو چونکہ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ چور بھی ہیں اور یہ وفادار نہیں ہیں اور یہ بھاگے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ویسے سارا کچھ انہوں نے کہا. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام جب جانے لگے چونکہ انہوں نے ان کی ان باتوں کی وجہ سے ایک حبشی غلام آپ پر مقرر کر دیا جو قافلے کا سردار تھا اور اسی طرح سے وہ جو تاجر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں وہ بیڑیاں بھی ڈال دی. بچے ہیں 12 سال کے اور یہ ظلم ہے. اور آپ کی محبت کا اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہے اور کیا جود و سخا ان کا. تو آپ جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو ایک الوداعی سلام کہتا ہوں ایسا سلام کہ جو وہ جانے والا کہتا ہے کہ جو دوبارہ واپس نہیں آتا. تو یہ فراست بھی تھی آپ کی اور کیا عقل تھی سبحان اللہ. اس پر مفسرین نے لکھا ہے
چونکہ عقل مند شخص بڑا عالی ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، جتنے بھی عقل مند ہیں، سب سے اعلیٰ ترین عقل اور سمجھ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی۔ ان سے زیادہ عقل اور سمجھ کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب بچے ہوں یا چاہے بڑے ہوں، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جانے لگے تو ان بھائیوں کے پاس آئے تو یہ وہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے، تو چراتے چراتے سو گئے سب کے سب، ایک جاگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں الوداعی سلام کہنے آیا ہوں، ایسا سلام کہ جو وہ جانے والا کہتا ہے کہ جو واپس کبھی نہیں آتا، تو جو میری اس ٹائم صورتحال ہے وہ ایسے ہی لگتی ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے جب یہ بات ہوئی تو باقی بھی سارے اٹھ گئے۔ اب اس پر مفسرین لکھتے ہیں، علامہ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اگرچہ تم نے میرا خیال نہیں رکھا، اگرچہ تم نے مجھے ضائع کر دیا، اور اللہ تمہیں اپنے گھروں میں آباد اور قائم و دائم رکھے، اگرچہ تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور اللہ تم پر رحم فرمائے، اگرچہ تم نے مجھ پر رحم نہیں فرمایا۔ اب یوسف علیہ السلام لکھتے ہیں یہاں پہ مفسرین، حضرت سید محمود آلوسی حنفی تفسیر روح المعانی میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کو گلے مل کے ان کو بوسے بھی دے رہے تھے۔ عجیب معاملہ تھا۔ تو جب آپ نے ان کو یہ دعا کہی نا تو فرماتے ہیں اس پر کچی بات نہیں ہے، اتنی مضبوط بات ہے کہ آپ کے یہ دکھ، درد بری فریاد اور یہ رقت آمیز کلمات، یہ ان میں اتنا درد تھا کہ وہ جتنے بھی حاملہ بھیڑ اور بکریاں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ہولناک منظر سے سب کے حمل ضائع ہو گئے۔ مفسرین لکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب جا رہے تھے تو اس نے چونکہ بیڑیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، تو حبشی غلام اس نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے نہیں، تو آپ چونکہ کنعان کے جب جنگل سے قبرستان سے گزرے تو آپ کی والدہ تھی حضرت راحیل، کیونکہ وہ آپ کی کم سنی میں ہی وصال کر گئی تھی، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام ان سے، ایک یہ بھی وجہ تھی کہ محبت فرماتے تھے یعقوب علیہ السلام ان سے، یہ جو دو تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، تو یہ چونکہ سوتیلے بھائی تھے ان کے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کے رونے لگے کہ اے میری والدہ، یہ معاملہ کیسا پیش آیا کہ انہوں نے مجھے بھائیوں نے بیچ دیا اور قبر سے سر اٹھا، اے میری ماں ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھو، اے میری ماں بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، باپ سے مجھے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں سے مجھے بیچ ڈالا، میری چھوٹی عمر پر بھی ان کا دل نہ پسیجا، انہیں مجھ پر رحم کچھ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جگہ جمع کرے، اور وہی ارحم الراحمین ہے۔ یہ جب غلام نے پیچھے دیکھا تو یوسف علیہ السلام تھے نہیں اور قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ اس بدبخت نے آپ کو تھپڑ مارا اور اس نے یہ کچھ باتیں کہی جو میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ تو اس نے یہ لفظ کہے کہ جیسے انہوں نے بھائیوں نے ایسا کہا تھا تو نعوذ باللہ من ذالک ویسا ہی نکلا۔ اور پھر اس نے یہ بھی بات کہی تھی جب یوسف علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو اس غلام نے کہا کہ عجیب غلام ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ایسا غلام کہ جو اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور اتنی تڑپ رکھتا ہے کہ میں ان کو الوداعی سلام کہنا چاہتا ہوں، اور مالک ایسے ظالم ہے کہ میں نے ان سے ظالم ہی کوئی نہیں دیکھا کہ ایسے غلام کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت تو کچھ اور تھی کہ وہ تو بھائی تھے۔ تو بہرحال اس نے جب یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارا تو آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا آپ کو تو آپ نے کہا مجھے کچھ نہ کہیے، یہ تو میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کرنے کے لیے سواری سے اترا ہوں، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ آپ کا چہرہ، چونکہ اس نے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کا چہرہ خون آلودہ تھا اور گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی، تو کانپتے ہوئے اپنے رب کے حضور آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے فریاد آپ کرنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے نبیوں کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے ہی
امداد کا طالب ہے، میں ہی اس کا فریاد رس ہوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کہا اے جبریل جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ اب اس پر لکھتے ہیں صاحب تفسیر روح المعانی کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے اللہ کے دوست، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ رونے سے رک جاؤ، تم نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ عجیب معاملہ تھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان ایک ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلم بردباری عطا کی ہے۔ اتنا صبر، یہ انبیاء کی شان ہے، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور وہ جلد بازی نہیں کرتا تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، اس زمین پر مارا تو سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی اور قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آگے تفصیل ہے۔ تو انہوں نے تاجر نے کہا کہ قافلے والوں اپنی سواریوں سے اترو، اگر سواریوں سے نہیں اترو گے تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور سب کے سب تم سواریوں سے اترو۔ اور لہذا آج میں نے یہاں کئی دفعہ سفر کیا ہے، میں تاجر ہوں، لیکن پہلے کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ ایسی آندھی چلی ہو، سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہو، ضرور تم سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس غلام نے کہا، حبشی غلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے مسلط کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس بچے کو تھپڑ مارا ہے، تو اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اپنے لب ہلائے، تو یہ اس کے بعد سے یہ معاملہ ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ تاجر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات ہی نہیں۔ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ فرماتے ہیں آپ کے معاف کرنے سے ہی تاریکی ختم ہو گئی، وہ جو اندھیرا تھا ختم ہو گیا، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی۔ اس طرح قافلہ یہ مصر میں امن امان سے پہنچا۔ تو یہ اللہ کے انبیاء کی جو شان ہے، اس پہ دیگر بھی تفصیلات ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی تقدیر غالب آنے کی۔ اب مصر میں جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ 13 برس عزیز مصر کے گھر میں رہے، جو کہ وزیر اعظم تھا اور سارے سلطنت کے امور اس کے پاس تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اس نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہ ہم اے میری زوجہ اکرمی مثواہ، ان کا خیال رکھو، ان کو عزت سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائیں۔ مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ وہ صاحب فراست آدمی تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر یہ بات اندازہ لگائی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اور یہ ہمیں سلطنت کے امور میں کام آئے گا میرا۔ تو اسی لیے پھر اس نے یہ کہا کہ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو او نتخذہ ولدا، کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ اولاد نہیں تھی عزیز مصر کی۔ اور اس پر مفسرین ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے وقت پر انتہائی زبردست فیصلہ کیا۔ ایک تو یہ عزیز مصر کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کے اپنے محل میں جگہ دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھو۔ ایک تو یہ صاحب فراست آدمی تھا کہ ان کا آج تک ذکر کیا جاتا ہے عقل مند لوگوں میں کہ وقت پر انتہائی زبردست فیصلہ کیا اور وہ جو نعمت تھی اور اس کو ضائع نہیں کیا۔ دوسری حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جناب حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ ان جیسا امین اور طاقتور آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ غلام بھی وہ ہونا چاہیے کام کہ جو طاقتور اور مضبوط بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق، کہ ان کی فراست کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت عمر جیسے خلیفہ کو چن کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں کہ جن کی فراست کا یہ عالم تھا، جنہوں نے وقت پر انتہائی زبردست اور اعلیٰ فیصلہ کیا۔ تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ عزیز مصر کے مکان میں رہتے تھے، تو یہ معاملہ پیش آیا کہ اس نے جو زلیخا تھی انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے خلاف یہ دعوت گناہ دی۔
جس کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ وغلقت الابواب، جس جگہ وہ رہتے تھے 7 دروازے تھے اور 7 کے 7 دروازوں کو کنڈی لگا دی اس نے. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ حیت لک، اے یوسف یہاں آؤ، تم ہی سے بات کہہ رہی ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قال معاذ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، جو مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے اس نے میری پرورش کی ہے. ربی کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، یہاں پہ اللہ جل شانہ مراد نہیں بلکہ عزیز مصر مراد. تو ربی، اس نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ لے کے آیا، اس نے میری پرورش کی اور مجھے اس نے اتنا اچھا رکھا ہے. تو تھے بھی آپ اللہ کے نبی، عام آدمی بھی نہیں تھے، تو ویسے بھی کسی کا احسان ہو، کسی کی نیکی ہو تو اس کا احسان اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، اگر ایسا کوئی کرے. اللہ کے نبی تو اس سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کی یہ شان ہے عصمت انبیاء. ہم اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں عصمت انبیاء کہ معصوم ہونا کیا ہے. معصوم، بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں نا، حالانکہ بچے معصوم نہیں ہوتے. بچے اللہ ان کو اپنی رحمت کی وجہ سے اگر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ کو اللہ نہیں لکھتا، وگرنہ معصوم صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ہیں، صرف اللہ کی. اور عصمت انبیاء کیا ہے کہ یعنی ان میں گناہ کرنے کا وہ چیز ہی نہیں کہ جس سے وہ گناہ کریں، چاہے نبوت سے پہلے ہو چاہے نبوت کے بعد ہو. یہ عقیدے کے مسئلے ہیں. میں انتہائی آسان لفظوں میں شرح عقائد کی عبارتوں کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ قبل نبوت ہو یا بعد نبوت ہو، ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں 5ویں 6ٹھے سال میں یہ مشکل ترین کتابیں عقیدے کی پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے یا بعد میں ہو، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کے انبیاء پاک اور صاف ہوتے ہیں، وہ گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے بفرض محال تو فرمایا کہ یہ تو ذات ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کے لا یفلح، فرمایا کہ وہ کبھی نجات نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور بے شک ہمت بھی، اس نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اس کے رب کی طرف سے کوئی اس کے پاس دلیل برہان نہ ہوتی تو بھی زلیخا کا ارادہ کرتے. کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے کیا کہ یوسف علیہ السلام سے سوء، برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا. انہ، بے شک یوسف من عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انتہائی نازک ترین مقام ہے جس میں باز کرنے سے آدمی یا تو ایمان سے بھی فارغ ہوگا یا گمراہ ہو جائے گا. انتہائی مشکل مقام ہے. اس پر مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں، لوگوں نے بڑے غلط ترجمے کیے ہیں. تو اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ ارآ برہان ربہ، کہ اگر یوسف اپنے رب کی دلیل کو، برہان کو نہ دیکھتے تو ایسا ہو جاتا. اور وہ دلیل اور برہان کیا تھی؟ عصمت، معصوم ہونا، کہ آپ نبی تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتا ہے، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے عصمت کا معنی، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے. اور یہی فرمایا کہ لولا ارآ برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے، وہ ہمارے چنیدہ برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں برائی سے، فحشاء سے، بے حیائی سے ہم نے انہیں اسی طرح سے روک کے رکھا اور ان سے بے حیائی اور برائی کو دور کیا. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. یہ ایسا سلسلہ ہوا کہ وہ جانے لگے، اس نے ساتھ کی ساتھ کنڈیاں لگائی اور یہ دعوت گناہ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے، حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دانتوں میں انگلی دیے ہوئے آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا
اور فرمایا کہ بیٹا قریب نہیں جانا، لیکن چونکہ باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ اور پھر یہ چونکہ معاملہ ایسا پیش آیا، تھے اللہ کے نبی، گناہ تو ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ نبی تھے، تو آپ جانے لگے۔ وہ بھی بڑا عجیب معاملہ تھا، آپ آگے جانے لگے اور جوں جاتے اللہ کے فضل سے ہر کنڈی دروازہ خود ہی تالا کھلتا اور زمین پہ گرتا تھا۔ اور جب ساتھ کے ساتھ دروازے کھلے تو پھر کیا ہوا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اور جب دونوں دروازے تک پہنچے، وقدت قمیصه من دبر، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ دیا، والف یا سیدھا لد الباب، اور دروازے پر دونوں نے عزیز مصر کو پایا۔ قالت، زلیخا کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہوگی اس کی کہ جو تمہاری گھر والی سے برائی کا ارادہ رکھے، الا مگر ان یسجن او عذاب الیم، کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یہ جب دروازے پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پیچھے وہ بھی تو اس نے پیچھے سے قمیص پکڑی تاکہ یوسف علیہ السلام باہر نہ جا سکے، تو وہ قمیص آپ کی مبارک قمیص شریف آپ کی پھٹ گئی، اور جب دروازے سے باہر نکلے تو وہ الفیا سیدہا لد الباب، تو سیدہا یعنی سیدہ جو شوہر ہے، ہا ضمیر کا مرجع زلیخا ہے، تو سیدہا ان کا شوہر، اس عورت کا شوہر، دونوں نے دروازے پر عزیز مصر کو پایا۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس نے جلدی سے یہ ذکر کیا ہے آگے، ان قید کنا عظیم، ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ یوسف ہے، اس میں معاشرت، سیاست اور جتنے بھی دینی اور دنیاوی اصلاح کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ذکر کیا گیا، جاہلوں کا بھی ذکر ہے اس میں، مردوں کا بھی ذکر ہے، اسی طرح سے عالموں کا بھی ذکر ہے، جانوروں کا اور پرندوں کا بھی ذکر ہے، بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کے مکر و فریب اور ہیلوں کا بھی ذکر ہے۔ خود ہی اس نے ایسا معاملہ پیش کیا اور پھر کیا کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہ اس آدمی کی کیا سزا ہوگی کہ جو آپ کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے۔ اب پہلے کام بھی اپنا اور پھر ساتھ میں تو اس میں عورت کے مکر کو بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے مکر فریب کیسا ہوتا ہے، اور پھر فرمایا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا، چونکہ یہ بات کہہ دی نا تو پھر ساتھ یہ خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں، آپ کو شہید کریں سزا کے طور پہ، ایسا معاملہ پیش آئے۔ تو ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ ان یسجن او عذاب علیم، یا تو قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے، یہ بات اس نے کہی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے فرمایا، اس نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی ہے کہ اگر ان کا کرتا آگے سے قد من قبل، آگے سے پھٹا ہوا ہو، فصدقت وهو من الكاذبين، تو زلیخا سچی ہے اور یوسف سچے نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ یہ پھر ایک گھر کے آدمی نے یہ بات کہی کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ راودتنی عن نفسی، مجھے میرے نفس کے خلاف پھسلانے کی اس عورت نے، اس خاتون نے ایسا معاملہ کیا ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، تو گھر کے ایک گواہ میں سے کسی گواہ نے یہ بات کہی کہ اگر قمیصہ قد من قبل، قبل کہتے ہیں آگے کو اور دبر کہتے ہیں ہر چیز کی پچھلے حصے کو، تو فرمایا کہ ان قد من قبل، اگر آگے سے قمیص پھٹی ہوئی ہو تو پھر جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، اور یوسف علیہ السلام وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ سچ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، پھر یہ خاتون جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پھر جب رأى قميصه دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو، قد من دبر تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال إنه من كيدكن تو فرمایا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب یہ سلسلہ معاملہ پیش آیا اور بات یہاں آ کے رکی کہ کیا ہوگا، تو اس پر فرماتے ہیں مفسرین کہ جتنے بھی شیرخواری کی حالت میں بچے بولے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی پاکیزگی بیان کی تھی کہ جب یہودیوں نے آپ پر الزام لگایا تو آپ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آئے گا انشاءاللہ سورہ مریم میں 16ویں پارے میں، تو فرمایا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پنگوڑے میں تھے، شیرخواری کی حالت میں تھے، دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارک، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. لوگ کہتے ہیں برکتیں کیسی ہیں کیسی ہیں، کیا پڑا ہے انبیاء کے مزاروں میں، انبیاء کے پاس؟ خود قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو ذکر فرمائے جو آپ نے شیرخواری کی حالت میں اپنی والدہ ماجدہ کی پاکی کو بیان کیا تھا. اور حضور علیہ السلام کے متعلق لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ہم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے مقتدی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں حضرت رسول پاک علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے کی حالت میں، شیرخواری کی حالت میں، انتہائی کم سنی کی حالت میں بچے ہیں، ابھی پنگوڑے میں، جھولے میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. تو جو سردار ہے، جو امام ہے، وہ تو ہر حال میں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو 40 سال بعد کیسے نبوت ملی؟ حضور تو انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، آپ کا خمیر شریف تیار ہو رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پنگوڑے میں بولے تھے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال بیان، اس کا بیان یہ ضروری سمجھا اور فرمائے یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کر دیا اور میں بھاگا. عزیز نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں 4 ماہ کا بچہ ہے جھولے میں، جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے. 4 ماہ کا، 4 مہینے کا چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے. اللہ کے نبی کی یہ شان دیکھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں وہ بچہ ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے. بات وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کام ہی وہ کیا جائے کہ آدمی دنیا حیران و پریشان ہو جائے کہ یہاں پہ تو کوئی گواہی نہیں ہے، کس چیز کو، اور یقین بھی نہیں آئے گا. کہ جیسے آپ نے فرمایا تو اس نے کہا کہ کیسے یقین کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 4 ماہ کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ جو کلام ہی نہیں کر سکتا، جو کئی سالوں تک بات نہیں کر سکتا، 2 سال تک بات نہیں کر سکتا، اس چھوٹے بچے سے پوچھنا چاہیے. تو عزیز نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرنے پر قادر ہے. اللہ قادر ہے، وہ عطا فرمائے گا. تم اس بات کو چھوڑو، اس بچے سے پوچھو. عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے، زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جب یہ گواہی دی گئی تو اس بچے نے جب یہ گواہی دی، اس شیرخوار بچے نے، تو فرمایا قرآن مقدس نے کہ فلما رأى قمیصه قد من دبر، پھر جب اس بچے کی گواہی دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، قمیص کو دیکھا گیا تو قال انه من کیدکن، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قد من دبر. تو فرمایا کہ کتنا یہ بڑا مکر ہے عورتوں کا، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کا بہت بڑا مکر ہے. یہ معاملہ بھی اس سے خود پیش ہوا، اور یہ اس جوان پہ، کیونکہ اس وقت غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، مفسرین نے جو لکھا ہے، کیونکہ 13 سال یہ رہے تھے اس کے پاس، تقریباً اتنی عمر تھی 18 20 یا 30 مختلف اقوال.
بہرحال جوانی کا انتہائی زبردست جو ہے وہ عالم شباب تھا. تو اس واقعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی گواہی دلوائی گئی کس سے؟ بچے سے. اگرچہ یہ بھی عظیم خبر ہے، لیکن جب سید رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، وہ فدق والا جو معاملہ ہے جس کو یہ سارے کے سارے ایرانی مجوسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت حضور کی زوجہ پر یہ باتیں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کی، وہ حضور کے حرم میں نعوذ باللہ من ذالک ایسی خواتین برداشت فرمائے گا؟ تو یہ ایسے مجوسی جتنے بھی ایرانی مجوسی ہے، جتنے بھی یہودی رہے ہیں شروع سے، ان کا اسلام کے خلاف ایسی پروپیگنڈا رہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی تو اللہ جل شانہ نے لگاتار سورہ نور کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں بیان کی تھی، جس کو حضرت امام اعلی حضرت نے ایسے بیان کیا کہ بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، کہ دنیا کے لوگ نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ عائشہ جو ہے یہ سچی ہیں. قرآن کی لگاتار انشاءاللہ وہ مقام بھی 18ویں پارے میں آئے گا. تو فرمایا کہ اس لیے حضرت عائشہ صدیق کی عفت و عصمت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ نے خود عطا فرمائی تھی. دودھ پینے والے بچوں کو یہ آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ چند شیرخوار بچوں نے کلام کیا، چند شیرخوار بچوں نے. یوسف علیہ السلام کا یہ گواہ جو 4 مہینے کا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے آپ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی حمد کی حضور علیہ السلام نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت مریم، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کا بچہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی تھی اور وہ بے گناہ تھی، اس بچے نے بھی، وہ بھی شیرخواری کی حالت میں، اس نے خندق والی مصیبت زدہ عورت کا بچہ یعنی اصحاب اخدود، حضرت آسیہ کی کنگھی کرنے والی کا بچہ مبارک یمامہ جس نے پیدا ہوتے ہی سرکار علیہ السلام کے حکم سے گواہی دی، جریج راہب کی گواہی دینے والا بچہ. یہ جریج یہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، وہ عبادت گزار تھے، کچا سا مکان تھا اس میں، تو سارے لوگ، تو ایک عورت نے کہا کہ یہ بڑے عبادت گزار بنتے ہیں تو ان پہ ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، تہمت لگائی جائے تاکہ ان کو بدنام کیا جائے. ہمیشہ سے گندے لوگوں کا، جو بیکار لوگ ہوتے ہیں، پاک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی معاملہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو وہ جریج بخاری شریف میں طویل حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں. تو جریج اس نے جب یہ کہا تو لوگوں نے اس کے گھر کو ڈھا دیا، کیونکہ اس عورت نے چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بدکاری کی تھی، جس کی وجہ سے اسے حمل ٹھہرا. اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، یہ بچہ اس کا. تو آپ، وہ بھی والدہ آئی تھی آپ کے پاس، ایک مرتبہ آواز دی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دے سکے، آواز دی نماز پڑھ رہے تھے، آواز دی تو وہ والدہ نے یہ بات کہی، حالانکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی ناجائز کام، لیکن والدہ کی اہمیت کو دیکھیے، ماں کی شان کو، کہ ماں نے، یہ لفظ موجود ہے بخاری شریف میں کہ ماں نے یہ بات کہی کہ جاؤ تم اس وقت تک اے جریج دنیا سے نہ اٹھو کہ جب تک تم کسی بدکارہ فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لو. تو وہ معاملہ پھر پیش آیا کہ اس عورت نے آپ پہ یہ الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے مجھ سے اور یہ بچہ اس کا ہے. تو اس پر پھر اللہ رب ذوالجلال نے، حضرت جریج نے کہا اس بچے سے ہی پوچھو جو پیدا ہوا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، گود کا بچہ ہے شیرخواری کی حالت میں. تو اس بچے نے پھر کلام کیا تھا کہ میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں، ان کا بچہ نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو سونے کی عبادت خانہ آپ کو بنا دیتے ہیں، اور سارے جو ہے وہ آپ کو چومنے چاٹنے لگے کہ جنہوں نے آپ کے گھر کو توڑا تھا. تو بخاری شریف پہ پھر اس پہ مفسرین شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑو سونے چاندی کو، مجھے جو تم نے توڑا تھا وہی مٹی کا گھر بنا دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. تو ایک وہ بچہ بھی بولا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ عورتوں کے مکر سے اور اس چیز سے اللہ رب ذوالجلال نے بری فرمایا، اور اس مقام پہ بھی اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی. اللہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن